ابھی آپ نے ڈاکٹر اسرار احمد تک کی مطلب اپنا سفر بتایا ہے، سفر ہدایت. باقی اب جاوید احمد غامدی صاحب اور مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کے متعلق بھی تو بتائیں نا، کیسے آپ ان کی طرف ڈائیورٹ ہوئے، اور کیا وہ مطلب وجہ تھی جو ڈاکٹر اسرار احمد سے آپ کا علمی اختلاف ہوا، اور جاوید احمد غامدی صاحب اور امین احسن اصلاحی صاحب کی طرف آپ کی رغبت ہوئی؟ ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ میرا جو پہلا ٹی وی پروگرام تھا، اور میرا خیال ہے سب سے اچھا ٹی وی پروگرام تھا میرا، ڈاکٹر زبیر احمد صاحب کے ساتھ، اس کا نام بھی سفر ہدایت تھا. اچھا. دیکھیں، ڈاکٹر اسرار صاحب واز اے ویری امپریسو اسپیکر، اور قرآن کو بیان کرنا ان کو اس میں عبور حاصل تھا، بڑے باکمال مفسر تھے. ان کی دروس سے اور اس معاملے میں ظاہر ہے ان کے اپنے کچھ تجربات تھے، ہم شور کچھ رجحانات، آپ کہہ سکتے ہیں تعصبات ہوں گے، مگر وہ ایک دیانتدار انسان تھے. تو وہ جو ان کے اوپر انفلوئنسز تھے اس کو بیان کرتے تھے. تو ڈاکٹر اسرار صاحب کے دروس میں تدبر قرآن، مولانا امین حسن اصلاحی اور مولانا فرائی، ان کا ذکر آتا، اور اکثر ذکر خیر آتا. کبھی کبھی نگیٹو ذکر بھی آتا مولانا اصلاحی کا، لیکن اکثر پازیٹیو آتا. لیکن ایک نوجوان علامہ جاوید کا ذکر کچھ نگیٹو سا ہوتا. اب 78 تو آپ سمجھیں کہ میں والہانہ فالوور تھا، اور 20 سال کی میری عمر تھی. 78 میں شاید میرا MBA میں ایڈمیشن بھی ہو گیا تھا، مگر یہ بھی کام چل رہا تھا. 80 میں بھی یا پھر کیا ہوا کہ میں نے پہلے، میرا خیال ہے کہ مولانا اصلاحی سے میری ملاقات، یعنی ان کے درس میں گیا. ہمارے تنظیم اسلامی کہتے، ابھی بھی کہتے ہیں ان کی جماعت کو، ڈاکٹر اسرار صاحب کی. اس میں ایک ہمارے رفیق ہیں جو خیر یعنی موجود ہیں اب، لیکن وہ اب رفیق نہیں ہیں، آپ بھی ان کو جانتے ہیں، مفتی رفیع صاحب، رفیع مفتی. تو وہ غامدی صاحب سے بھی ملتے تھے. مولانا اصلاحی کا بھی شاید انہوں نے بتایا تھا، لیکن ان کے کزن تھے انیس مفتی صاحب، جو ابھی ریسنٹلی کووڈ میں اللہ کو پیارے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. بہت بھلے آدمی تھے. وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے درس میں بڑے ریگولرلی آتے تھے. وہ کلین شیون تھے، مطلب نا، میں جس ماحول میں نے یہ وقت گزارا ہے اس میں کلین شیوڈ ہونا یہ ایک مشکل چیز تھی. مولویوں میں رہتے بندہ کلین شیوڈ. تو وہ تھے، لیکن ریگولرلی آتے تھے، مگر تھے سننے والے وہ غامدی صاحب کے اور مولانا اصلاحی کے بھی. تو اب ان دونوں میں سے کسی کی وجہ سے مولانا اصلاحی کے میں گیا، اور انیس صاحب نے مجھے ایک مرتبہ علامہ جاوید احمد صاحب کو بھی سنا دیا، یعنی ان کا درس، مگر میں کو متاثر نہیں ہوا. اور سلسلہ چلتا رہا. پھر میں MBA میں تھا کہ مجھے یاد ہے کہ پورا ایک ہفتہ میں بیمار رہا.
تو میں نہیں جا سکا. اس دوران میں مفتی رفیع صاحب نے مجھے غامدی صاحب کی ایک ہی کتاب کوئی کتابچہ چھپا تھا اسلام اور جمہوریت سے متعلق، اسلام کا سیاسی نظام کو اس طرح کا تھا، جو کسی نے مجھے بتایا کہ وہ اب بھی اس کا ایک حصہ ظاہر ہے اس کی ایڈیٹنگ ہوئی لیکن وہ میزان میں شامل ہے. اس کو جب میں نے پڑھا تو میں نے محسوس کیا کہ یار یہ بڑی اچھی تحریر ہے، اس میں بڑا علم ہے. تو میں نے پھر رفیع صاحب کو کہا کہ یار میں جب ٹھیک ہو جاتا ہوں انشاءاللہ پھر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے ان سے ملائیں. تو جب میں پھر ان سے ملنے گیا تو میں نے طے کیا کہ میں اب ان سے ملتا رہوں گا. تو آپ سمجھیں کہ وہ آغاز تھا، ٹرننگ پوائنٹ.